بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن تزوج مسلم على خمر أو خنزير فالنكاح جائز ولها مهر مثلها لأن شرط قبول الخمر شرط فاسد فيصح النكاح ويلغو الشرط بخلاف البيع لأنه يبطل بالشروط الفاسدة لكن لم تصح التسمية لما أن المسمى ليس بمال في حق المسلم فوجب مهر المثل. فإن تزوج مسلم، عبارت دیکھی غور سے، پھر ترجمہ دیکھ لی، بہت آسان مسئلہ ہے. پس اگر شادی کیا مسلمان نے خنزیر شراب پر یا خنزیر پر، یعنی مہر میں شراب دے گا یا خنزیر دے گا، فالنکاح جائز، تو ایسی صورت میں نکاح جائز ہے اور بیوی کے لیے مہر مثل ہے. وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا لِأَنَّ شرط قبول الخمر شرط فاسد. نکاح جائز ہے، مہر مثل کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ شراب کے قبول کرنے کی شرط فاسد ہیں. نکاح میں مہر رکھا ہے شراب، اور شراب کا قبول کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے نزدیک مال نہیں ہے، اور نکاح مال کے ذریعے ہی ہوتا ہے. ان تبتغوا باموالکم، تو شراب کے قبول کرنے کی شرط فاسد ہے. فیصح النکاح، نکاح صحیح ہو جائے گا. ویلغو الشرط، اور شرط لغو ہو جائے گی. پیچھے بتایا گیا تھا کہ نکاح اگر دونوں اہل ہیں اور محل ہیں، شاہدین کی موجودگی میں نکاح ہو جائے گا، اور کوئی بھی شرط فاسد لگائی گئی ہے تو وہ شرط خود بخود فاسد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، نکاح صحیح ہوگا اور مہر مثل لازم ہوگا. یہاں بھی مہر شراب یا خنزیر رکھا ہے، یہ شرط فاسد ہے مسلمان کے ہاں، لہذا نکاح صحیح ہوا لیکن مہر کے لیے پیسے چاہیے، یہ مال اور پیسہ ہے نہیں، لہذا اب مال دینا پڑے گا. تو مال جب ہے نہیں یہ چیزیں، تو اس کے بدلے میں مہر مثل واجب ہوگا. عبارت دیکھیں، نہیں صحیح ہے، لیکن نہیں صحیح ہے متعین کرنا، اس وجہ سے کہ متعینہ چیز لیس بمال، مال نہیں ہے مسلمان کے حق میں. فوجب مہر المثل، مہر مثل واجب ہوگا. تو اگر وہ چیز جو متعین کی گئی مال ہوتی تو وہی واجب ہو جائے گی. اب مال ہے نہیں، جب مال ہے نہیں تو یہ خود بخود ختم ہو جائے گا. اب اس کے بدلے میں مال کیا ہوگا؟ مہر مثل واجب ہوگا. فَإِن تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى هَذَا الدَّنِّ مِنَ الْخَلِّ فَإِذَا هُوَ خَمْرٌ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ لَهَا مِثْلُ وَزَنِهِ خَلًّا. پس اگر شادی کیا کسی عورت سے سرکے کے اس مٹکے کے بدلے میں، یہ علی هذا العبد فاذا هو خمر، پس یکا یک اچانک وہ شراب تھا، نکاح صحیح ہو جائے گا. فلہا مہر مثلہا، بیوی کو مہر مثل ملے گا. عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. وقال لها مثل وزنہ، اور صاحبین فرماتے ہیں بیوی کو اس کے وزن کے برابر سرکہ ہوگا. جو سرکہ کہا تھا اس لیے سرکہ اس کو دینا پڑے گا. یہاں آپ دیکھیں، سرکے کے اس مٹکے کے بدلے میں عورت سے نکاح کیا، فیدا وہ خمر، پس وہ شراب تھا. فلہا مہر مثلیہ، تو جب وہ شراب ہے تو ایسی صورت میں مہر مثل بیوی کو ملے گا امام صاحبین رحمہ اللہ کے ہاں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مہر مثل ہوگا. امام صاحبین فرماتے ہیں اس عورت کو اس سرکے، اس کے وزن برابر سرکہ ملے گا. وَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدِ، اور اگر شادی کیا اس سے اس غلام کی شرط پر،
فَإِذَا هُوَ حُرٌّ پس اچانک وہ آزاد تھا. یجب مہر المثلی تو مہر مثل واجب ہوگا. عند ابی حنیفہ و محمد امام ابو حنیفہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک. وقال ابو یوسف اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تجب القیمت قیمت واجب ہوگی. یہاں غور سے ذرا عبارت دیکھیے. پہلا مسئلہ اور دوسرا مسئلہ. پہلا مسئلہ ذوات الامثال کا ہے, دوسرا مسئلہ ذوات القیم کا ہے. پہلے مسئلے میں سرکے کا نام لیا گیا, وہاں شراب ہو گئی. سرکہ یہ ذوات الامثال میں سے ہے. دوسرے مسئلے میں غلام پر نکاح کیا گیا ہے اور وہ آزاد نکل گیا, یہ ذوات القیم میں سے ہے. پہلی بات تو یہ سمجھنا ہے کہ امام ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں اور ایک مسئلے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں. جہاں ذوات الامثال ہیں, ذوات الامثال میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں, سرکہ شراب. اور ذوات القیم میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں. ان تینوں کی دلیل تفصیل سے آ رہی ہے. تھوڑا سا اجمالی طور سے تینوں کی دلیل سمجھیں تو آسانی سے اگلی عبارت سمجھنا آسان ہوگا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر صورت میں چاہے ذوات الامثال ہو یا ذوات القیم ہو, ہر صورت میں مسمى کا اعتبار ہوگا, متعین کردہ چیز کا اعتبار ہوگا. جو زبان سے بولا ہے اسی کا اعتبار ہوگا. اگر وہ مال ہے تو ٹھیک ہے, نہیں اس کے بدلے میں اس کی قیمت دینی پڑے گی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ مہر میں جو متعین کی گئی چیز ہے وہی معتبر, اسی کو لیا جائے گا. اب متعین کردہ چیز اگر مال ہے تو مال, نہیں تو اس کی قیمت فرض کیا جائے گا. جیسے اوپر کے مسئلے میں کہا تھا اس سرکے کے بدلے میں مشار الیہ کچھ بھی نام لیا سرکہ کا, تو اب وہ شراب نکل گیا. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو سرکہ مانیں گے اور سرکے کی قیمت بیوی کو مہر میں دینا پڑے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک ہے کہ ذوات الامثال ہو یا ذوات القیم میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مشار الیہ کا اعتبار کرتے ہیں کہ مشار الیہ کیا ہے. مشار الیہ جیسے کہ سامنے رکھا تھا مٹکا, کہا اس مٹکے کے سرکے کے بدلے میں, تو اب مٹکا کا سرکہ یہ مشار الیہ کیا ہے, ہاتھ. مشار الیہ شراب ہے اور مسمى یہ سرکہ ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ مشار الیہ کا اعتبار ہوگا, یعنی جب انگلی سے اشارہ کیا ہے, جس کی طرف اشارہ کیا تھا حقیقت میں کیا ہے وہ, اسی پر نکاح مانا جائے گا اور اسی پر نکاح ہوگا. اب جب کہا ہے سرکے کے اس مٹکے کے بدلے میں نکاح کرتا ہوں یا اس غلام کے بدلے میں نکاح کرتا ہوں, کہا ہے غلام اور مشار الیہ کیا ہے آزاد, تو گویا کہ آزاد پر نکاح ہوا, گویا کہ شراب پر نکاح ہوا. اور شراب مال نہیں ہے, آزاد مال نہیں ہے. جب وہ مال نہیں ہے تو ایسی صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں مہر مثل دینا پڑے گا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کے سلسلے میں یہ ہے, غور سے سنیے گا, کہ اگر مشار الیہ اور مسمى جنس کے اعتبار سے متحد ہیں تو مشار الیہ کا اعتبار ہوگا, اور اگر دونوں جنس کے اعتبار سے مختلف ہیں تو ایسی صورت میں مسمى کا اعتبار ہوگا. جب کہا تھا اس غلام کے بدلے میں نکاح کرتا ہوں اور نکلا وہ آزاد,
تو مشار الیہ آزاد ہے اور مسمى غلام ہے، لیکن دونوں کو جن سے متحد ہیں انسان ہونے کے ناطے سے، یہ ذات ہے، صفت انسان کے تابع ہے، یعنی ایک انسان آزاد ہے، اس کی صفت آزادی ہے، اور ایک صفت غلام ہے، لیکن دونوں متحد ہیں جنس کے اعتبار سے، دونوں مادہ جنس ہیں، ذات کے اعتبار سے، منفعت کے اعتبار سے دونوں متحد ہیں، جو چیزیں اس کے پاس وہی چیزیں اس کے پاس، یہ بولتا وہ بولتا، صرف وصف کا فرق ہے۔ تو اگر دونوں مشان الیہ اور مسمى دونوں متحد الجنس ہوں تو ایسی صورت میں مشار الیہ کا اعتبار ہوگا، یعنی اشارہ کیا کیا ہے؟ آزاد کا، نام تو ہے غلام کا لیکن مشار الیہ آزاد ہے، لہذا آزاد کے بدلے میں گویا کہ نکاح ہوا، اور آزاد مال نہیں ہے، لہذا مہر مصر دینا پڑے گا۔ اور دونوں مشار الیہ اور مسمى اگر مختلف الجنس ہیں، منفعت مختلف ہے، تو ایسی صورت میں مسمى کا اعتبار ہوگا۔ کیا کہا تھا؟ سرکے کے اس مٹکے کے بدلے میں نام لیا ہے سرکہ کا، اور حقیقت میں ہے وہ شراب۔ تو مسمى زبان سے بولی ہوئی متعین چیز ہے سرکہ، لہذا سرکے کے پر نکاح ہوا، اور سرکہ مال ہے، اب نکلا شراب۔ جب شراب نکلا ہے تو اب نکاح ہوا سرکے کے بدلے میں، لہذا اتنا وزن سرکہ یا اس کی قیمت مہر میں دینا پڑے گا۔ یہ تینوں کا مسلک ہو گیا۔ اب عبارت دیکھیے، عبارت سے مسلک کو فٹ کرتے جائیے۔ وَإِن تَزَوَّجْهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدِ، اور اگر شادی کیا عورت سے اس غلام کے بدلے میں، اس غلام کی شرط پر، فَإِذَا هُوَ حُرٌّ، پس اچانک وہ آزاد ہے، یجب مہر المثل، تو مہر مثل واجب ہوگا، امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تجب القیمت، قیمت واجب ہوگا۔ آپ کو بتایا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مثلی چیزوں میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں، اور ذوات القیم میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں۔ غلام ذوات القیم میں سے، عبارت دیکھیے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا قیمت واجب ہوگی۔ دلیل دیکھیے، لِأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ أَطْعَمَهَا مَالًا وَعَجَزَ عَنْ تَسْلِيمِهِ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ أَوْ مِثْلُهُ۔ شوہر نے بیوی کو مال کا لالچ دلایا اور اس کے سپرد کرنے سے عاجز ہو گیا، مال کے سپرد کرنے سے وہ عاجز ہو گیا ہے، فَتَجِبُ قِيمَتُهُ، لہذا اس کی قیمت واجب ہوگی۔ اگر مثلی ہے، نہیں اگر ذوات القیم میں سے جیسے غلام، یا اس جیسا واجب ہوگا اگر ذوات الامثال میں سے ہے، ان کان، اور اس کا مثل واجب ہوگا، ان کان من ذوات الامثال، اگر وہ ذوات الامثال میں سے ہوگا۔ ذوات القیم میں سے تو قیمت، اور ذوات الامثال میں سے ہو تو اس کا مثل واجب ہوگا، جیسا کہ جب ہلاک ہو جائے عبد مسمى قبل تسلیمی، تسلیم کرنے سے پہلے پہلے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک نظیر دی قیمت کے سلسلے میں کہ نکاح کیا تھا، یہ متعینہ غلام، مان لیجیے حامد نام تھا اس کا، اس غلام کے بدلے میں نکاح کرتا، نکاح ہو گیا، لیکن بیوی کے حوالے کرنے سے پہلے پہلے وہ غلام ہلاک ہو گیا، تو اب وہ غلام کا مصر نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت لگائی جائے گی، اور قیمت لگا کر کے بیوی کو مہر میں قیمت دے دی جائے گی۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ہر صورت میں کہا تھا مسمى کا اعتبار کیا جائے گا، ذوات الامثال ہو تو اس کا مثل واجب ہوگا، ذوات القیم میں تو اس کی قیمت واجب ہوگی، لیکن زبان سے جو بولا ہے وہی۔ ایک جگہ غلام بولا تو غلام کی قیمت اگر غلام نہیں ہے، اور ایک جگہ سرکہ بولا ہے تو سرکے کی قیمت اگر وہ سرکہ نہیں ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجتماعت الاشارۃ والتسمیۃ، دلیل ذہن میں ہوگی تو عبارت بالکل آسان، اشارہ اور تسمیہ دونوں جمع ہو گئے، ہاتھ سے اشارہ کیا
زبان سے الفاظ بولے، فتعتبر الاشارۃ تو اشارے کا اعتبار کیا جائے گا، لکونها ابلغ فی المقصود اس کے مقصود میں زیادہ بلیغ ہونے کی وجہ سے، اور مقصود ہی کا تعارف کرنا ہے، فکأنہ پس گویا کی شادی کیا ہے علی خمر او حر شراب پر یا آزاد پر، پہلے مسئلے میں شراب، دوسرے مسئلے میں آزاد۔ مشار الیہ پہچان کرانے میں زیادہ بلیغ ہے، اس لیے کہ آدمی لفظ بول کر کے غیر معنی موضوع لہو مراد لے سکتا ہے، لیکن اشارے میں کوئی دوسری چیز مراد نہیں لے سکتا۔ جب اشارہ کیا ہاتھ سے تو جب مٹکے میں شراب تھا تو گویا کہ اسی پر نکاح ہوا، غلام کہا زبان سے لیکن اشارہ تھا آزاد کی طرف، گویا کہ آزاد پر نکاح ہوا۔ اور جب ان دونوں پر نکاح ہوا، یہ دونوں مال نہیں رہے، تو ایسی صورت میں شوہر مہر مثل حوالے کرے گا بیوی کے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشار الیہ مسمى اگر متحد الجنس ہو تو مشار الیہ کا اعتبار، دلیل دیکھیے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل ان المسمى متعینہ چیز اذا کان من جنس المشار الیہ جبکہ وہ مشار الیہ کی جنس سے ہو، یتعلق العقد بالمشار الیہ تو عقد مشار الیہ سے متعلق ہوگا، اس لیے کہ مسمى جو چیز متعین کیا ہے وہ مشار میں ذاتاً موجود ہے اور وصف اس کے تابع ہے۔ اشارہ جو کیا ہے کہ یہ یعنی وہ ذات موجود ہے، وصف اس کے تابع ہے، غلام ہے یا کہ وہ سرکہ ہے یا شراب ہے، تو یہ متحد الجنس ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں ایک جنس کے ہوں تو مشار الیہ سے عقد متعین ہوگا، منعقد ہوگا، متعلق ہوگا، اس لیے کہ ذات کے اعتبار سے مسمى مشار الیہ میں موجود ہے اور صفت اس کے تابع ہوتی ہے، وہ امکان ہے۔ اور اگر اس کے جنس سے خلاف ہو، یعنی دونوں کے جنس مختلف ہو، جیسے سرکہ اور شراب کی بات تھی، یتعلق بالمسمى تو عقد متعلق ہوگا مسمى سے، مسمی مت پڑھ دینا رے، مسمى متعینہ چیز سے، یعنی جو زبان سے بولا، اس لیے کہ مسمى متعینہ چیز مثل للمشار الیہ مشار الیہ کے جیسی ہے، ولیس بتابع لہ لیکن اس کے تابع نہیں ہے، دونوں اسی جیسی ہے لیکن وصف اس کے تابع نہیں ہے، بلکہ مسمى کی ماہیت نوعیت الگ ہے اور مشار الیہ کی ماہیت اور نوعیت الگ ہے۔ والتسمیۃ ابلغ فی التعریف اور تسمیہ تعارف کرانے میں زیادہ بلیغ ہوتا ہے، اس حیثیت سے کہ تسمیہ ماہیت کا تعارف کراتی ہے، والاشارۃ تعرف الذات اور اشارہ ذات کا تعارف کراتی ہے۔ تسمیہ یہ ماہیت کی تعریف، حقیقت کیا ہے یعنی کیا چیز ہے، اور اشارہ یہ ذات کا تعارف کراتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک نظیر دے رہے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر، امام صاحب ہدایہ، اللہ تعالیٰ کیا تو دیکھتا نہیں ہے ان من اشترى فصا على انه یاقوت فاذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس، کیا تو دیکھتا نہیں جس نے خریدا ہے نگینہ اس شرط پر کہ وہ یاقوت ہے، فاذا هو زجاج پس اچانک وہ شیشہ نکلا، لا ينعقد العقد عقد منعقد نہیں ہوگی جنس کے مختلف ہونے کی وجہ سے، مشار الیہ معتبر ہے۔ کیا کہا؟ یہ رکھ دیا، خریدا اس شرط پر کہ یہ یاقوت ہے، اشارہ کیا کیا؟ یاقوت، یہ یاقوت ہے، اور نکلا وہ زجاج، اختلاف جنس، تو اختلاف جنس میں مسمى کا اعتبار، تو مسمى ہے یاقوت، مشار الیہ ہے زجاج،
اور خریدنے کے بعد نکلا شیشہ یعنی زجاج نکلا تو بے منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ جب یاقوت کی شرط لگائی تھی یاقوت ہے نہیں، گویا کہ مبیع ہی نہیں ہے، اور جب مبیع ہی نہیں ہے تو بے منعقد نہیں ہوگی اختلاف جنس کی وجہ سے۔ تو دونوں کی حقیقت الگ الگ ہے تو اعتبار مسمى کا۔ اور اگر خریدا اس شرط پر کہ یاقوت احمر ہے، فَإِذَا هُوَ أَخْضَرَ، پس اچانک وہ یاقوت اخضر ہے، یہ ناقض العقد، عقد منعقد ہو جائے گی جنس کے متحد ہونے کی وجہ سے، دونوں یاقوت ہیں۔ تو زبان سے نکالا یاقوت احمر اور نکلا اصفر، تو فرماتے یاقوت تو ہے لیکن وصف الگ الگ ہے، بیع تو منعقد ہوگی لیکن چونکہ وصف نہیں پایا جا رہا ہے اس لیے مشتری کو بیع کے فسخ کرنے کا اختیار ہوگا، البتہ یہ ہے کہ بیع منعقد ہو جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہاں دونوں متحد ہیں تو مشار الیہ کا اعتبار کرتے ہوئے بیع منعقد ہوگی۔ زبان سے کہا تھا یاقوت احمر اور مشار الیہ تھا یاقوت اصفر کا، بیع منعقد ہو گئی لیکن صفت کے اختلاف کی وجہ سے مشتری کو بیع کے فسخ کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ وفی مسئلتنا، ہمارے مسئلے میں غلام آزاد کے ساتھ جنس واحد، ایک ہی جنس ہے، لقلت التفاوت فی المنافع، منافع میں تفاوت کی کمی کی وجہ سے، فرق کی کمی کی وجہ سے، دونوں کا ایک ہی، اگر یہ بھی آزاد ہو جائے تو کوئی کہہ نہیں سکتا، اگر دونوں کرتا پاجامہ پہن کے نکل جائیں تو فرق نہیں کر سکتے یہ آزاد ہے یہ غلام ہے۔ بعض مرتبہ غلام زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ طاقتور ہے، زیادہ اچھی تقریر کرتا ہے، زیادہ اچھی قرات کرتا ہے، تو تفاوت کی کمی کی وجہ سے دونوں ایک ہی جنس ہے۔ جب ایک ہی جنس ہے تو یہاں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اشارہ کیا ہے غلام ہونے کی حالت میں، لہذا نکاح ہوا غلام پر اور غلام مال نہیں ہے لہذا مہر مثل ہوگا۔ والخمر مع الخل جنسانی، اور شراب سرکے کے ساتھ، یہ دونوں دو جنسیں ہیں، مقاصد میں تفاوت کے فحش کی وجہ سے، بہت زیادہ فرق کی وجہ سے، لہذا یہاں مسمى کا اعتبار ہوگا۔ اگر زبان سے کہا ہے سرکہ تو سرکے پر گویا کہ نکاح ہوا، اور سرکہ مال ہے، اور دیکھا مٹکے میں حقیقت میں مال نہیں تھا بلکہ وہ شراب تھا، لہذا اتنا سرکہ اس کو دینا پڑے گا، ذوات الامثال ہے، اور سرکہ نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے بدلے میں اس کو اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ اسی کو فرما رہے ہیں والخمر مع الخل جنسان لفحش التفاوت في المقاصد۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.